ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 4 اپریل 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 169 میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنے اسی ٹاپک کو آگے لے کر چلیں گے جس پر پچھلے ہفتے ہم نے تقریباً 78 منٹس گفتگو کی تھی، اور مجموعی طور پر یہ 4 لیکچرز میں تقریباً 5 گھنٹے کی گفتگو ہو چکی ہے اس آیت مبارکہ پر جو کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے ضربہ سنام اور ایپیکس ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الرعد آیت نمبر 28. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. الحمدللہ. اس حوالے سے ہم نے پچھلی یعنی چوتھی نشست میں جو گفتگو کی تھی وہ تھی مسئلہ نمبر 112A، تلاوت قرآن اور صحیح حافظ قرآن کے صحیح فضائل قرآن و سنت کی روشنی میں. اور بھائیو اس لیکچر میں ہم نے چند کریٹیکل ٹاپکس ڈسکس کیے تھے اور وہ آج کے دور کی ضرورت بھی تھی. اس میں قرآن حکیم کا معجزہ ہونا، قرآن حکیم کے مسلمانوں پر 5 حقوق، تلاوت قرآن کی اہمیت قرآن حکیم کی روشنی میں، اور قرآن کو عربی تجوید اور ترنم اور خوش الہانی کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت، اور تلاوت قرآن کا صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ثواب، اور بے وضو شخص کے قرآن چھونے کا صحیح مسئلہ کیا ہے، اور غیر مسلم کو قرآن حکیم دینے کے اعتبار سے جو ایکسٹریم رائے پائی جاتی ہیں ان کو میں نے ایڈریس کیا تھا علمی انداز میں. اور اینڈ پر ہم نے صحیح حافظ قرآن کی صحیح فضیلت کو بھی ڈسکس کیا تھا، اور اسی حوالے سے وعیدیں بھی بتائی تھیں کہ جو لوگ قرآن پر عمل نہیں کرتے یا ریاکاری کے طور پر قرآن پڑھتے ہیں ان کے ساتھ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی آخرت میں کیا معاملہ ہونے والا ہے. بھائیو ہماری آج کی گفتگو انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگی، اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 112B اور اس کا پارٹ 1. انشاءاللہ اگلی دفعہ 112C ہوگا، وہ اسی لیکچر کا پارٹ 2 ہوگا. 112B پارٹ 1، قرآن حکیم کی 12 سورتوں کے صحیح فضائل 30 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. قرآن حکیم کی 12 سورتوں کے صحیح فضائل 30 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جن میں سے 5 انشاءاللہ ہم آج ڈسکس کریں گے اور 7 انشاءاللہ اگلی دفعہ. آج کی گفتگو کے دوران جتنی بھی آیات آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز دے دوں گا، اور جو احادیث ہیں انشاءاللہ ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دوں گا.
اور اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ سوال کر سکتا ہے، اور بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com، اس پہ ای میل کر کے مجھ سے جواب بھی لے سکتے ہیں۔ بھائیو انشاءاللہ تعالی ہم قرآن حکیم کی 12 سورتوں کو، ان کی تلاوت کے صحیح فضائل کو 30 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں ڈسکس کریں گے، اور وہ مصحف کی ترتیب کے مطابق جو قرآن حکیم میں اس مصحف میں جو ترتیب ہے ان صورتوں کی، اس اعتبار سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اور اس حوالے سے بعض صورتوں کے فضائل پبلک میں ضعیف الاسناد حدیث کی روشنی میں یا بزرگوں اور بابوں کی وجہ سے مشہور ہو گئے، انشاءاللہ میں ان کو بھی ساتھ ساتھ ایڈریس کروں گا کہ ان صورتوں کی یہ فضیلت اس طرح نہیں آئی انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ پہلی صورت ہے قرآن حکیم کی پہلی صورت، سورۃ الفاتحہ، اور واقعی یہ حقیقت ہے کہ یہ اپنی فضیلت کے اعتبار سے بھی قرآن پاک کی نمبر 1 صورت ہے۔ اس صورت جیسی فضیلت کسی بھی صورت کی قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں آئی جو سورۃ الفاتحہ کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بھائیو سورۃ الفاتحہ وہ واحد صورت ہے قرآن حکیم کی، دی اونلی صورت جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے۔ اس صورت کے علاوہ کسی بھی صورت کی فضیلت قرآن میں نہیں آئی، احادیث میں آئی ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس کی فضیلت قرآن حکیم میں آئی، اور وہ ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمِ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک ایسی سورت عطا فرمائی جس کی 7 آیات ہیں اور وہ بار بار دہرائی جاتی ہیں، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمِ، اور قرآن عظیم بھی عطا فرمایا۔ حالانکہ سورۃ الفاتحہ بھی قرآن کا حصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے الگ کر دیا کہ 7 آیات والی ایسی سورت عطا فرمائی جو بار بار ریپیٹ کی جاتی ہیں، اور قرآن حکیم بھی عطا فرمایا۔ اور اسی آیت مبارکہ کے کانٹیکسٹ میں سورۃ الحجر آیت نمبر 87 کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5006 کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہم سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ آپ ہمیں اعظم سورۃ من القرآن، قرآن کی سب سے عظمت والی سورت تعلیم فرمائیں گے، تو آپ ہمیں وہ تعلیم فرمائیے کہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ عظمت والی سورت کون سی ہے، یعنی قرآن حکیم کی نمبر 1 سورت کون سی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، یہ ہے وہ 7 آیات جن کا ذکر سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 میں ہوا، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور قرآن حکیم، یہ 2 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی۔ اور اسی حدیث کا جو ایک اور طرق ہے صحیح بخاری میں 4704، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں سورۃ الفاتحہ کے بارے میں
ام القرآن ہی سبع المثانی، یہ قرآن کی ماں ہے سورۃ الفاتحہ، قرآن کی جڑ ہے، قرآن کی بنیاد ہے سورۃ الفاتحہ۔ ام القرآن، پورے قرآن کی ماں، قرآن کی جڑ، یعنی قرآن پورے کا پورا جس عمارت پہ کھڑا ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اب میں نے وہ جو جملہ بولا تھا شروع میں کہ واقعی قرآن پاک کی نمبر 1 سورت اگر کوئی ہے وہ سورۃ الاخلاص بھی نہیں ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، الحمدللہ۔ اور اس حدیث میں جو صحیح بخاری 5006 نمبر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم فرمایا کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے عظمت والی سورت تعلیم فرماتا ہوں، تو آپ نے پھر یہ نہیں کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بلکہ ڈائریکٹ پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ لہٰذا اس کی روشنی میں میرا یہ موقف ہے، ایکسپرٹ اوپینین ہے، کہ اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفہ 150 ہجری، ان کا موقف بالکل صحیح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم فرما رہے تھے تو آپ فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، لیکن آپ نے ڈائریکٹ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ لہٰذا اس صحیح بخاری 5006 نمبر حدیث کے تحت الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفہ 150 ہجری ان کا موقف درست ہے، اور اس کے مقابلے میں امام شافعی رحمہ اللہ المتوفہ 204 ہجری، یا علماء عرب یا پاکستان میں جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے اکثر علماء ہیں، سارے نہیں، اکثر علماء، ان کا موقف یہ غلط ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے، یہ موقف غلط ہے۔ اسی کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، اور کم از کم 4 طریق اس کے آئے ہیں، ترک 878 سے لے کر ترک نمبر 881 تک، 4 جو سپورٹ کرتے ہیں اس حوالے سے۔ اور یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم 878 سے لے کر 881 تک، 4 احادیث صحیح مسلم کی، یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث۔ اور اس حدیث کے تحت بھی سورۃ الفاتحہ کا حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بنتا۔ ایک بخاری سے حوالہ دیا، اب مسلم سے دینے لگا ہوں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، 3 دفعہ، جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تابعین نے عرض کی کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں کیا اس وقت بھی سورۃ الفاتحہ پڑھا کریں؟ تو آپ نے فرمایا اقرا بہا فی نفسک، ہاں تلاوت کیا کرو آہستہ آہستہ جی میں۔ جی سے مراد یہ نہیں ہے کہ دل میں خیال کرنا، یہ عرب میں محاورہ ہے دل میں بولنا، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ جی ہم زور اثر دل میں پڑھتے ہیں، تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دماغ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ زبان ہل رہی ہوتی ہے، آہستہ آواز سے پڑھنے کو دل میں پڑھنا کہتے ہیں، کیونکہ اقرا کے الفاظ ہے، پڑھو، پڑھنا اسی وقت ہوگا جب زبان ہلے گی، دل میں سوچنے کو پڑھنا نہیں کہتے۔ اقرا بہا فی نفسک، اس کو دل میں آہستہ آہستہ ضرور پڑھا کرو۔ لہٰذا یہ امام ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے، امام حنیفہ کا فتویٰ نہیں۔ اس معاملے میں امام حنیفہ کا موقف بالکل غلط ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بالکل صحیح ہے، اور اسی کو سپورٹ کیا ہے امام شافعی نے بھی، امام احمد بن حنبل نے بھی، اور امام مالک نے بھی رحمہم اللہ اجمعین، کہ سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ ساتھ ساتھ امام کے یہ پڑھا کرو، اور پھر انہوں نے اپنی بات کی دلیل میں حدیث پیش کی۔ صحیح مسلم 878 سے لے کر 881 تک 4 احادیث ہیں یہ، کہ انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کا فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے پوری نماز کو آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان، پوری نماز کو۔ آپ حیران ہوں گے سورۃ الفاتحہ کو پوری نماز کہا گیا ہے، تو فاتحہ کے بغیر نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے نماز کو تقسیم کر لیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، آدھا معاملہ اس میں جو ہے وہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے۔ اور پھر حدیث آگے چلتی ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اب دیکھیں یہاں پر حدیث قدسی میں یہ نہیں آیا کہ میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
لہٰذا مسلم شریف کی یہ 4 حدیث بھی اس پر گواہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف بالکل درست ہے کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں، اور علماء عرب ہوں یا امام شافعی ہوں ان کا موقف بالکل غلط ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، ورنہ یہاں پر ہوتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہوتی۔ تو انہوں نے کہا جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی۔ تو حضرت ابو ہریرہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے جب تم پڑھو گے ہی نہیں سورۃ الفاتحہ تو اللہ اور بندے کا ریلیشن شپ کیسے قائم ہوگا؟ وہ تو امام پڑھ رہا ہے، اپنے لیے پڑھ رہا ہے، ہر بندے کا ایک پرسنل ریلیشن شپ ہے اپنے رب کے ساتھ، وہ اسی صورت میں قائم ہوگا جب ہر شخص سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، چاہے وہ اکیلے پڑھ رہا ہو، چاہے امام کے پیچھے ہو، چاہے جاری نماز ہو، چاہے سری نماز ہو۔ تو جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی، یہ پہلی آیت ہوگی۔ دوسری آیت جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، یہ دوسری آیت ہوگی۔ پھر تیسری آیت جب میرا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا کہ قیامت کے دن کا مالک ہی میں ہوں، بدلے کے دن کا۔ تو یہ 3 آیات ہوگی۔ پھر جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی غائب میں دعا کے لیے صرف تیری طرف رجوع لاتے ہیں، تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے۔ تو 3 آیتیں اس طرف ہو گئیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ 3 آیات رائٹ پہ ہو گئیں، اور پھر کامن بانڈ آ گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا اس کو بھی آپ آیت کے درمیان میں واو کو اگر لینا تو ایاک نعبد یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تو یہ آدھی مکمل ہو گئی سورۃ الفاتحہ۔ و ایاک نستعین میں اللہ کا کی طرف رجوع ہے بندے کا، اس سے پہلے 3 آیات میں اور آدھی آیت میں بھی رجوع نہیں ہے، یہاں پر اب رجوع آیا و ایاک نستعین، اور تیری ہی طرف ہم دعا میں مدد مانگتے ہیں، تجھی کو پکارتے ہیں، تو یہ بھی سینٹر ہو جاتا ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین 4تھی آیت سورۃ الفاتحہ کی، یہ سینٹر میں۔ اب اگلی 3 آیات ہیں، تو جب یہ میرا بندہ کہتا ہے تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے، میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا۔ کیا مانگا تھا؟ ایاک نستعین، تجھی سے مانگتے ہیں، اور پھر آگے پھر مانگا جاتا ہے۔ 5ویں آیت اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ 6ٹھی آیت پھر صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے پر، راستوں پر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں سارے ہی بزرگوں کے راستے حق ہیں، چاہے وہ تصوف کے سلسلے ہوں یا اور بزرگوں کے سلسلے ہوں، جی سارے راستے اللہ تک ہی جاتے ہیں۔ قرآن میں یہ چیلنج ہے میرا، اللہ تعالیٰ نے حق کے راستے کو ہمیشہ سنگولر کے سیغے سے خطاب کیا ہے، اور باطل کو ہمیشہ جمع کے سیغے سے۔ ظلمات کا لفظ آیا گمراہی کے راستے کے لیے، اور نور کا لفظ آیا ہدایت کے لیے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم ہے ان لوگوں کے راستے پر، اور راستہ تو ایک ہے، اور راستہ وہ کس کا ہے؟ انبیاء کا راستہ، وہی صحابہ کا راستہ، وہی اہل بیت کا راستہ، وہی اللہ کے نیک بندوں کا راستہ، لیکن عطا کس کو ہوتا ہے؟ پیغمبر کو۔ تو ان لوگوں کے راستے پر چلا، یعنی اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن پھر یوں بنے گی اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جس پر چل کر تیرے لوگ انعام یافتہ قرار پائے۔ وہ راستہ سنگولر ہے، ایک ہی راستہ ہے، 4 ہی حق پر ہیں اور 5 ہی حق پہ ہیں اور 10 ہی حق پہ ہیں، یہ جھوٹ ہے، ایک ہی راستہ حق ہے، اور وہ ہے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ اور آخری آیت پھر سورۃ الفاتحہ کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اے اللہ ان لوگوں کے رستے پہ مت چلانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے، اور پرٹیکولر اس سے مراد جو ہیں غضب یافتہ لوگ جو ہیں وہ یہود ہیں اور نصارہ ہیں جو گمراہ ہوئے، اور تعویل عام کے اعتبار سے جو لوگ بھی اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں ان کے شر سے اللہ تعالی ہمیں بچائے اور اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلائے، آمین۔ تو یہ ہو گئی 7 آیات، اور اس کے بعد سنت ہے آمین کہنا، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جب امام کہے ولا الضالین
اور وہ آمین کہے تو تم بھی ساتھ آمین کہو، اور اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل جائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ آمین کہنا اس کے بعد سنت مبارکہ ہے الحمدللہ۔ تو یہ بھائیوں 7 آیات مکمل ہوئی۔ اچھا، یہ صراط الذین انعمت علیہم کے بعد عموماً گول دائرہ قرآن میں نہیں پڑھا ہوتا، لیکن آیت کا نمبر ضرور لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ آیت کہ میں نے بتایا تھا کہ نمبرنگ بھی بعد میں آئی ہے، پہلے تو صرف یہ فرق ہی کیا جاتا تھا۔ بہرحال یہ 7 آیات سورۃ الفاتحہ کی اس طرح پوری ہوں گی۔ الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت، الرحمن الرحیم دوسری، مالک یوم الدین تیسری، اب سینٹر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ چوتھی آیت۔ 3 اس طرف ہو گئی، اب 3 اس طرف ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ ہے وہ نصف جو کہا گیا تھا کہ نصف میرے لیے ہے، یعنی میرا بندہ میری تعریف بیان کرتا ہے، اور نصف میرے بندے کے لیے ہے۔ اور یہ اس میں الفاظ ہے صحیح مسلم میں، جب میرا بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا۔ یہ الفاظ ہیں اس صحیح مسلم کی حدیث میں۔ لہٰذا بخاری اور مسلم یہ یونینمسلی ایگریڈ ہے اتفاقی طور پر کہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی اب دارالسلام والوں نے ایک قرآن ایسا چھاپا ہے جس میں انہوں نے شکر ہے جرت کی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی نمبرنگ جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کی ہے، حالانکہ وہ اہل حدیث مکتبہ فکر کا ہے۔ باقی سارے ان کے قرآن اسی طرح چھپ رہے ہیں، بسم اللہ کو پہلا نمبر۔ تو اب میں نے الحمدللہ علمی طریقے سے یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے، اور میں یہ آپ کو بتا دوں تحدیث نعمت کے طور پر شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ میری بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تھی، اور ان کا موقف یہی تھا کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے۔ تو میں نے جب ان کو یہ 2 دلیلیں سامنے رکھی تو ان سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ تو وہ کہتے ہیں جی امام شافعی کا موقف ہے۔ میں نے کہا جناب امام شافعی کا موقف کہاں سے آ گیا؟ اب امام حنیفہ کا اگر موقف غلط ہو سکتا ہے تو امام شافعی کا بھی غلط ہو سکتا ہے۔ ہم بخاری اور مسلم دونوں سے ثابت کر رہے ہیں، صحیح بخاری 5006 نمبر حدیث، آپ خود فرما رہے ہیں کہ سب سے عظیم سورت قرآن کی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے یہ نہیں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اور صحیح مسلم میں 4 حدیثیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث قدسی جب بیان کی گئی حضرت ابو ہریرہ نے، تو اس میں بھی ہے کہ میں نے نصف نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم کر لی ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ تو نہیں کہا میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہٰذا بخاری اور مسلم کے تحت جس طرح رفع الیدین کرنا ثابت ہوتا ہے، بالکل اس طریقے سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قطعاً سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں۔ لیکن نماز میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، چھوڑنی نہیں چاہیے۔ میں یہ نہیں ترغیب دلا رہا کہ بسم اللہ چھوڑ دے، بسم اللہ تو پڑھیں گے، اس سے بھی زیادہ ضروری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھی آپ قرآن پہلی دفعہ پڑھیں گے نا نماز میں بھی تو اعوذ باللہ پڑھیں گے، یعنی پہلی رکعت میں، پھر دوسری رکعت میں ڈائریکٹ بسم اللہ سے شروع کریں گے سورۃ الفاتحہ۔ لیکن جب بھی قرآن پڑھا جائے گا تو وہ قرآن پاک میں واضح حکم ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کیا کرو شیطان کے اگینسٹ، جو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 83A کے اندر بھی یہ بتائی ہیں آیات۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ ضروری ہے قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے بھی اور سورۃ الفاتحہ سے پہلے بھی پہلی رکعت میں، اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر سکتے ہیں۔ ہاں جی جناب، یہ تو ہوگی اس کی اس فضیلت اس اعتبار سے۔ اب ایک اور فضیلت جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 756، مسلم میں 874، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیٹاگوریکل مینشن ہے، اور یہ حدیث دنیا کی تقریباً ہر حدیث کی کتاب میں سورۃ الفاتحہ کے چیپٹر میں آپ کو یہ پہلی حدیث ہی مل جائے گی، نماز کے اعتبار سے، نماز میں قیام کے اعتبار سے، چاہے بخاری ہو، مسلم ہو، ابو داؤد ہو، ترمذی ہو، نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، الموطا امام مالک ہو، مسند احمد ہو، کوئی بھی حدیث کی کتاب روئے عرض پہ ایگزسٹ کرے گی، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہے جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ خدا کے لیے ڈر جانا چاہیے اس حدیث کے بعد، کیٹاگوریکل ڈینائز ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اور اس میں آپ نے کوئی مخصوص نہیں کیا کہ امام کے پیچھے ہو یا امام کے آگے ہو، کچھ بھی، یا سری ہو یا جہری ہو۔ اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پوری ویڈیو بک 2 گھنٹے میں ریکارڈ کروائی ہے۔ مسئلہ نمبر 84، فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، جس میں نے حنفیوں کا بھی رد کیا ہے اور سلفیوں کا بھی رد کیا ہے، اور اس میں نے بتایا کہ فاتحہ پڑھنی ضرور ہے،
لیکن سختوں میں پڑھنا سنت مبارکہ ہے. بہرحال جسے شوق ہو تو مسئلہ نمبر 84 دیکھ سکتا ہے. جو حق بات ہے الحمدللہ میں نے بیان کی ہے. بھائیو اسی حوالے سے ایک اور اہم حدیث سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کے اعتبار سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5737 اور ایک اور ترک ہے ڈیٹیل کے ساتھ 5007 اور صحیح مسلم میں 5733. بخاری میں 5737 مسلم میں 5733. یہ عجیب اتفاق ہے, صرف 4 کا ہی فرق ہے. اور مشکات میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری کے ریفرنس سے مشکات میں 2985 نمبر. یہ کچھ صحابہ اکرام علیہم رضوان سفر پر تھے اور سفر میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا. وہاں پر ایک قبیلہ آباد تھا. اس قبیلے کے سردار کو کسی سانپ یا بچھو نے ڈس لیا اور اس شخص کی حالت یہ ہوگی کہ وہ قریب المرگ تھا, اتنا سخت زہر تھا. جب صحابہ نے وہاں پڑاؤ کیا تو قبیلے کے کچھ لوگ دوڑتے ہوئے صحابہ کے پاس آئے. انہوں نے کہا تم میں سے کوئی شخص جھاڑ پھونک کر سکتا ہے, دم ڈال سکتا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا میں دم ڈالوں گا, لیکن میری شرط یہ ہے کہ یہ جو بکریوں کا پورا ریوڑ ہے تمہاری ملکیت یہ مجھے دو. تو اس اجرت پر انہوں نے یہ بات طے کر لی کہ میں دم ڈالوں گا. تو اس صحابی نے اللہ کا نام لے کر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس شخص کو دم کیا اور وہ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ شخص اس طرح بالکل صحیح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اسی وقت سورۃ الفاتحہ کا دم ڈالنے کی برکت سے. اچھا, اب جب وہ دم ڈالا ظاہر ہے اجرت طے ہوئی بھی تھی, تو اب وہ قبیلے والوں نے وہ بکریوں کا ریوڑ اس صحابی کے حوالے کیا. تو وہاں پر کچھ جذباتی صحابہ بھی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ تم نے کتاب اللہ کی اجرت لے لی ہے, یعنی تم نے کتاب اللہ کو بیچ دیا ہے کہ تم نے سورۃ الفاتحہ کا دم ڈال کر اجرت لی ہے, تو یہ درست نہیں ہے. بہرحال صحابہ میں اختلاف ہوا, بجائے انہوں نے ایک دوسرے پہ فتویٰ لگانے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مقدمہ پیش ہوا. صحیح بخاری 5737 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ, بے شک سب سے بہترین چیز جس سے تم اجرت ڈیمانڈ کر سکتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے. آپ نے اس کو انڈورس کر دیا کہ بہترین اجرت وہ ہے جو اس کے ذریعے کمائی جائے, قرآن کے ذریعے. بڑی حیران کن بات ہے. اور پھر آپ نے مزید اس کو محکم کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ جو بکریاں تم لے کر آئے ہو ان میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو, جو بکریاں لی تھی ان میں سے بکری کو خود تناول فرمایا تاکہ یہ بات مہر لگ جائے کہ یہ کمائی جھاڑ پھونک کے ذریعے جو شرعی حدود کے اندر ہو, شرکی الفاظ اس کے اندر موجود نہ ہو, تو یہ بالکل جائز ہے. اور اسی سے پھر علماء نے یہ ڈیڈکٹ کیا کہ جو شخص قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہے ایز اے ٹیچر, جیسے قاری حضرات ہیں وہ ٹیچنگ کرتے ہیں, تو وہ اس کی اجرت کو طے کر سکتا ہے کہ میں قرآن پاک پڑھانے کے عوض یہ کروں گا. تو اس کے تحت سلف کا یہ موقف ہے. اور اسی طریقے سے دم ڈال کر بھی جو ہے وہ اس کی اجرت لی جا سکتی ہے. یہ بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کتاب و سنت کے جو دلائل ہیں وہ ہمارے لیے حق ہیں. صحیح بخاری 5737 ان احق ما اخذتم علیہ اجرا, بے شک سب سے زیادہ حقدار اس بات کی کہ جس کے ذریعے تم اجرت لیتے ہو کتاب اللہ, وہ اللہ کی کتاب ہے. تو یہ بالکل جائز ہے. اور اسی حوالے سے میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے. مسئلہ نمبر 109 50 منٹ کی گفتگو ہے. نظر بد, جادو ٹونا, جنات, تعویذات اور وبائی امراض کا صحیح سنت وظائف سے علاج الحمدللہ. تو یہ بھائیو ہماری سورۃ الفاتحہ کی اس حوالے سے فضیلت جو ہے وہ مکمل ہوئی. اب انشاءاللہ تعالی اگلی صورتوں کی فضیلت کی طرف آتے ہیں, لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو اب دوسری اور تیسری سورت قرآن حکیم کی فضیلت کے اعتبار سے سورۃ البقرہ جو قرآن پاک کی دوسری سورت ہے, اور تیسری سورت سورہ آل عمران جو قرآن حکیم کی تیسری سورت ہے.
ان کی فضیلت سنیں گے۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1874 اور 1876 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو کیونکہ قرآن اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارشی ہوگا۔ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے والے کے لیے، یہاں پہ آ کے پھر مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے نا، پڑھنا تو بڑا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دو صورتیں، دو روشن صورتوں کو پڑھا کرو، قیامت کے دن یہ دو بادلوں کی شکل میں نمودار ہوں گی۔ یہ وہی حدیث چل رہی صحیح مسلم کی۔ اور اللہ تعالیٰ سے بحث و مباحثہ کریں گی، اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی اس بندے کو بخشوانے کے لیے۔ اور سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ یہ باعث برکت ہے اور اسے ترک کر دینا باعث حسرت ہے، جادوگر اس سورت کو نہیں پا سکتے۔ یہ پوری حدیث صحیح مسلم کی یہاں پہ کنکلوڈ ہوتی ہے، سورۃ البقرہ کو جادوگر نہیں پا سکتے۔ یہ ایسی سورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں نازل فرمائی۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث ایک اور صحیح مسلم میں 1824 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی اس میں عبادت کیا کرو۔ قبرستان میں تو کوئی عبادت نہیں کرتا، مردے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ قبرستان کی مثل ہے وہ گھر جس میں عبادت نہ کی جائے۔ تو آپ فرما رہے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جناب وہ خون کے چھینٹے پڑ گئے اور جناب تعویذ نکل آئے، اور بھائی کچھ بھی نہیں، پورے اعتماد کے ساتھ سورۃ البقرہ پڑھی جائے اس گھر کے اندر تو الحمدللہ یہ سارے کے سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3478 اور سنن نبی داؤد میں 1696 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم، یعنی وہ اسم جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دعا کو رد ہی نہیں کرتا، اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا قرآن حکیم کی 2 آیات کے اندر ہے، اور اس میں بھی ایک سورۃ البقرہ کی آیت ہے، دوسری سورہ آل عمران کی، چونکہ ان دونوں صورتوں کی فضیلت چل رہی ہے نا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 163 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 1 اور 2۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ 2 آیات، 3 آیات آپ نے پڑھی، سورۃ البقرہ کی ایک آیت اور یہ 2 آیات شروع کی سورہ آل عمران کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا اسم اعظم ان 2 آیات کے اندر موجود ہے۔ اسماء اعظم کے حوالے سے مسئلہ نمبر 82 ہے جس میں اور اسماء اعظم بھی میں نے بتائے ہیں جو احادیث میں وارد ہوئے۔ اچھا، ایک اور وظیفہ جو ہم نے اپنے بلو کارڈ پہ بھی درج کیا ہے جو صبح و شام کے سنت اذکار ہیں، وہ سورہ آل عمران کے حوالے سے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4563 نمبر حدیث ہے، ابن عباس سے موقوفاً۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مشکل حالات میں یہ پڑھا، اور ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو یہ وظیفہ پڑھا۔ یعنی تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشکل اور پریشانی میں یہ پڑھتے تھے، اور ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، کتنی مشکل تھی، اس وقت انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا تھا، سورہ آل عمران آیت نمبر 173، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ یہ وظیفہ ہے، یہ بھی اسماء اعظم میں سے، اور بلکہ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں جو یہ آیت آئی تو یہ کانٹیکسٹ ہی چل رہا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی طرف سے تکلیف کی خبر پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اس وظیفے کا فضیلت اور اس کا جو آپ سمجھ لیں شان نزول وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں موجود ہے، اور صحیح بخاری 4563۔ اب بھائیوں، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ قرآن حکیم کی نمبر 1 سورت فضیلت کے اعتبار سے کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ، کوئی اور سورت اس فضیلت کی نہیں ہے، کیونکہ ہر نماز میں اس کو رکھ دیا گیا اور کسی سورت کو نہیں رکھا گیا۔
بالکل اس طریقے سے قرآن حکیم کی نمبر 1 آیت جو ہے فضیلت کے اعتبار سے وہ بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے. میں سورۃ البقرہ کی فضیلت کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں اور وہ ہے آیت الکرسی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 255. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. زبردست حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1885. ابی ابن کعب ان چند صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آیا کہ ان سے قرآن سیکھو. ابن مسعود بھی ان میں شامل ہیں. ابی ابن کعب ان کی کنیت تھی ابو منذر. ان سے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئز کیا اور پوچھا کہ ابی ابن کعب تو قرآن کا بڑا ایکسپرٹ ہے, مجھے بتا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے. تو حضرت ابو منذر سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے خیال میں قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یعنی سورۃ البقرہ آیت نمبر 255. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو منذر تمہیں تیرا علم مبارک ہو, یعنی یہ تیرا علم بالکل صحیح ہے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 یہ فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی قرآن حکیم کی صورت ہے. الحمدللہ کیا فضیلت ہے حضرت ابی ابن کعب کی کہ فرمایا تمہیں تمہارا علم مبارک ہو. الحمدللہ. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2311. یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور میں ابھی تک اس کو مختصراً ہی بیان کرتا تھا. آج میں انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے بیان کرتا ہوں چونکہ آیت الکرسی کی بات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ یہ قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ بن جائے گا, ویڈیو بک بن جائے گی. صحیح بخاری 2311. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر جو رمضان مبارک میں اکٹھا کیا جاتا ہے اس کی جو حفاظت ہے اس پر مامور کر دیا. تو میں نے رات کے وقت یکا یک دیکھا کہ ایک شخص نمودار ہوا اور وہ چپکے سے غلے میں سے کچھ بھرنے لگا. صدقہ فطر ظاہر ہے کھجور کی شکل میں, اناج کی شکل میں, جو کی شکل میں جمع ہوتا تھا. تو میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا, تم صدقہ فطر کے مال جو مسلمانوں کا مشترکہ مال ہے اس میں سے بیت المال میں سے چوری کر رہے ہو. تو اس شخص نے کہا کہ میں بڑا غریب ہوں, میرے بچے بھوکے ہیں, میں مجبوری کی حالت میں چوری کر رہا ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے ترس آ گیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. صبح و فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ تیرے رات کے مہمان کا کیا ہوا؟ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کی طرف سے غیبی خبریں آتی تھی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے پکڑ تو لیا تھا لیکن اس نے پھر اظہار کیا اپنی غربت کا, تو منو ترس آ گیا, پھر میں چھڑ دیتا ہوں, میں نے اسے چھوڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے اور آج پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ہوں تو پھر میں نہ انہوں چھڑتا, اس دفعہ تو میں پھڑ کے تھوڑی بارگاہ پیش کر نہیں کرنا ہے, اس دفعہ تو میں پکڑوں گا اور آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. تو وہ کہتے ہیں وہی ہوا, اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس نے آنا ہی تھا. تو وہ پھر آیا اور پھر وہی حرکت کرنے لگا, چپکے سے بھرنے لگا. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا بچو جی آج تے میں تم نہ چھڑتا, آج تے میں ضرور تنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا. تو اس نے پھر کوئی منت محتاجی کی, پھر حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح جب معاملہ پیش ہوا، آپ حاضر ہوئے تو آپ نے پھر پوچھا ہمیں ابو ہریرہ تیرے رات کے مہمان کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ تو میں نے آج بھی لیا تھا. اصل میں تو وہ ڈیوٹی پہ مامور تھے نا، تو ظاہر ہے ان کے لیے تو بہت چیلنجنگ بات تھی کہ مجھے سپاہی مقرر کیا ہوا ہے اور میں جو سیکیورٹی گارڈ اچھا ہوں کہ میں پکڑ بھی نہیں سکا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پکڑ لیا سی میں، ایسی گل نہیں نسیا نہیں ہو، پھاڑ میں لیا سی، لیکن انہوں نے پھر کیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. یعنی اپنی غربت کا اظہار کیا، اور اس میں الفاظ ہیں کہ اس نے کہا میرے بچے بھوکے ہیں اور یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، آج پھر آئے گا. آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ 2 بار جس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہو، تیسری بار وہ جانے دے گا؟ کبھی بھی نہیں. انہوں نے کہا جی ہونٹ تے جناب بچ کے جا ہی نہیں سکتا، جو مرضی بہانہ کرے میں نے نہیں اس کو چھوڑنا، پکڑ لینا ہے. تو ظاہر ہے اس کی بات تو ہم بھی ہوتے ہیں تو ہمارا بھی یہ ہوتا کہ جناب ایک بار ہوتا ہے، 2 بار اونٹ، تیسری بار انہوں نے کہا جی اونٹ تے جناب. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے تو آپ کو گنجائش ہی نہیں نہ رہتی، فتویٰ بھی مل گیا صحیح حدیث کی روشنی میں. تو وہ پھر رات کے وقت آیا، اس نے پھر غلہ بھرنا شروع کر دیا. حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا، اس نے بڑی منت محتاجی کی، اس نے کہا حضرت مجھے چھوڑ دیں یہ بس. انہوں نے کہا جناب آج تو میں چھڑنا نہیں، جو مرضی ہو جائے میں نے تجھے آج نہیں چھوڑنا. تو اس نے کہا اچھا میں تمہیں جو ہوں وہ ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جو تمہیں نفع دے گا، یہ تم وظیفہ رکھو. یعنی اس نے آپ سمجھ لیں کہ رشوت کے طور پہ یہ بات کی یا سفارش کے طور پہ بات کی، جو بھی بات بہرحال. تو کوئی انسینٹیو دیا حضرت ابو ہریرہ کو کہ میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ اگر تم وہ وظیفہ رات کو بستر پہ جاتے وقت کر لو تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت پہ مامور ہو جائے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا. یہ ایسا وظیفہ ہے، اور وہ وظیفہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو حضرت ابو ہریرہ اتنے خوش ہوئے کہ خوشی میں انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے تجھے خوشی میں اظہار کیا جا، لیکن کل نہ آئی. کل اس نے آنا کہاں تھا، وہ آخری دفعہ ہی آیا تھا. بہرحال وظیفہ انہوں نے لے لیا، اور صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تیرے رات کے مہمان کا کیا ہوا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی تھا لیکن آج میں نے اس کو اس طرح نہیں چھوڑا، اس نے مجھے بڑی کام کی بات بتائی ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اگر تم پڑھ لو تو پوری رات ایک فرشتہ تمہاری حفاظت پہ مامور رہے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا شخص تھا لیکن اس نے بات سچی کی. واقعی ایسا ہے کہ جو سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ پڑھ لے صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا اور ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کرے گا. اور ابو ہریرہ تم جانتے ہو کہ 3 راتوں سے تمہارا مہمان، زبردستی کا مہمان بننے والا شخص کون تھا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا. آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا. ظاہر شیطان تو جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچی کی. اس حدیث کے تحت یہ بات پتہ چلی کہ اگر کوئی جھوٹا شخص بھی صحیح بات کرے اور وہ کتاب و سنت سے میچ کرے، چاہے وہ شیطان ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی بات کو انڈورس کرنا چاہیے. اچھا یہی حدیث جب سنن نسائی الکبریٰ میں اس کا طرق آتا ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8017 نمبر، اس میں تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ ہمارے بلو کارڈ پہ یہ حوالہ لکھا ہوا تھا صرف رات کے وظیفے کے اعتبار سے، اور میں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ المستدرک الحاکم کی بھی ایک روایت ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2064، لیکن بعض لوگ اسے ضعیف کہتے ہیں، بعض صحیح. اس میں الفاظ ہیں کہ جو صبح کے وقت ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے تو شام تک اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک. لیکن اس کا صحیح طرق اب ہمیں سنن نسائی الکبریٰ میں 8017 نمبر مل گیا ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ میں ایک پورا چیپٹر ہے 120 احادیث پر مشتمل، اس کا نام ہی فضائل قرآن ہے. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر جو ہماری اہل سنت کی مین سٹریم کی 6 کتابوں میں آتی ہے، سنن نسائی 8017 نمبر حدیث ہے اس فضائل قرآن والے چیپٹر میں، کہ یہی حدیث جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیطان کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ شیطان آگے یہ الفاظ بھی کہتا ہے کہ جب تم اس آیت کو پڑھ لو گے تو نہ کوئی مذکر جن شیطان تمہارے قریب آئے گا، نہ ہی کوئی مونس جن، یعنی نہ تو جن اور نہ کوئی چڑیل تمہارے قریب آئے گی، اور تم صبح و شام ایک ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. تو اس میں الفاظ ہے صبح اور شام ایک ایک دفعہ، یہاں تو ہوتا ہے رات کے وقت ایک دفعہ. تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی جو ہم الحمدللہ وظیفہ کرتے ہیں،
آیت الکرسی کا صبح اور شام ایک ایک دفعہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہو جاتی ہے الحمدللہ. یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے، صبح اور شام آیت الکرسی کو ایک دفعہ پڑھنا. اور ایک اور حدیث ہے جو ہم نے اپنے گرین کارڈ پہ ڈالی ہے، یہ تو بلو کارڈ پہ تھی نا، گرین کارڈ پہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث ہے 9928 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے، یعنی وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا، لیکن نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھ لے. الحمدللہ. تو آیت الکرسی کا وظیفہ اس حوالے سے صبح و شام کے اذکار میں بھی ہے، ہمارے بلو والے کارڈ میں بھی اور گرین کارڈ کے اندر بھی موجود ہے، فرض نماز کے بعد کے جو سنت اذکار ہے. تو یہ آیت الکرسی کے حوالے سے الحمدللہ ہماری گفتگو مکمل ہوئی. اب بھائیو سورۃ البقرہ ہی میں 2 اور آیات ہیں، حقیقت ہے کہ ان جیسی فضیلت بھی قرآن حکیم کی کسی آیت کی نہیں آئی، اور وہ ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین. یہ بھائیو 2 آیات، ان کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، اور ہم نے یہ ریفرنس اپنے بلو کارڈ میں بھی ڈالا ہے، بخاری میں 4008، مسلم میں 1878، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے وہ اسے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی. یعنی اب کوئی اور وظیفہ کرے یا نہ کرے، یہ وظیفہ سب پر بھاری ہو جائے گا ہر حوالے سے، شریر جنوں کے اگینسٹ بھی، شریر انسانوں کے اگینسٹ بھی. اور یہ جو میں الفاظ بتا رہا ہوں انشاءاللہ اگلی احادیث میں آ بھی جائیں گے. یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہر شے سے اسے کافی ہو جائیں گی الحمدللہ. اور بیسیکلی جب میں نے اس پہ غور کیا تو یہ ہے تجدید ایمان. اس میں سارے ہمارے عقیدوں کا اظہار ہے، ایمان والے کن کن چیزوں پر عقیدہ رکھتے ہیں، تجدید ایمان بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگنا ہے. اور اس کا ترجمہ آپ گھر جا کر پڑھیں تو الحمدللہ روح وجد میں آ جاتی ہے، جس طرح کے الفاظ ہیں یہ الحمدللہ. اور میں آپ کو بتاؤں گا اگلی احادیث میں کہ یہ کوئی عام آیات نہیں ہے، پورے قرآن میں اس طرح کی اور آیات نہیں ہے. یہ بھی سورۃ البقرہ کی فضیلت میں یہ 2 آیات، اور وہ ہے بھائیو صحیح مسلم کی حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1877 کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اوپر سے ایک زوردار آواز سنائی دی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے آواز سنی ہے یہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا. صحیح مسلم 1877. یعنی کوئی خاص خبر اس دروازے سے اب آنے والی ہے، اور ایک فرشتہ نازل ہوا ہے اور اس نے یہ خبر دی ہے کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بشارت ہو، خوشخبری ہو،
دو ایسے نوروں کی جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. نمبر 1 سورۃ الفاتحہ اور نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. میں نے کہا تھا نا سورۃ الفاتحہ از دا نمبر 1 سورہ آف قرآن حکیم. یہ ایسی سورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو نہیں دی. اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. اور پھر اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس فرشتے نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو بھی آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا. سورۃ الفاتحہ پڑھیں یا یہ دعائیہ کلمات جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اس میں جو کچھ مانگا گیا نا وہ تمہیں عطا کر دیا جائے گا. یہ ہے اس کی فضیلت الحمدللہ. تو یہ بات پتہ چل گئی اس کی فضیلت کے اعتبار سے کہ یہ ہر شے سے کافی ہے اور اس میں جو کچھ مانگا گیا وہ بھی مل جائے گا. اور سورۃ الفاتحہ میں بھی جو کچھ مانگا گیا وہ مل جائے گا انشاءاللہ. ایک اور حدیث سنن نسائی الکبریٰ میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8022. رازدار رسول حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رازدار رسول کوئی روایت کر رہے ہیں تو وہ کوئی راز والی روایت ہے, اللہ کے خاص رازوں میں سے ایک راز. حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے کے خزانے میں سے مجھے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. اللہ کے عرش کے نیچے کوئی اللہ کا خزانہ ہے اور ایسا خزانہ کہ اس خزانے میں سے سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو کوئی چیز نہیں ملی اور وہ ملی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. اب بھی کسی کی بدبختی ہے وہ نہ پڑھے. الحمدللہ مجھے تو سال سے کئی سال سے روٹین ہے کہ یہ آیات الحمدللہ سکپ نہیں ہوتی اور کوشش کریں گے بار بار پڑھیں گے یاد ہو جائیں گی. اپنی عام نمازوں میں بھی جو آپ سنتیں پڑھتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں یا فرض نماز پڑھاتے ہیں کبھی تو یہ آیات ضرور پڑھا کریں. مجھے تو الحمدللہ کئی سالوں سے میں تقریباً 4 نمازوں میں تو مجھے امامت کرنی پڑتی ہے اور 3 تو جہری ہیں مغرب عشاء اور فجر کی نماز. تو میں اکثر یہ پڑھتا ہوں. اور معوذتین جو آخری 2 صورتیں ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ ان کی فضیلت سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ اگلی دفعہ آئے گی. تو بہرحال ان کو بار بار پڑھیں انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گی. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث صحیح مسلم میں کتاب الایمان والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 431 موقوفاً روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات 3 چیزیں عطا فرمائی. شب معراج اس دنیا میں نہیں اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا فرمائی. صحیح مسلم 431. نمبر 1 5 نمازیں عطا فرمائی. نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. یہ ڈائریکٹ وحی کی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دنیا میں نہیں بلکہ شب معراج. اور نمبر 3 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کے لیے قیامت والے دن گناہوں سے معافی اگر اس نے شرک نہ کیا ہوا اگر شرک نہ کیا ہوا دنیا میں. یہ اس میں الفاظ موجود ہیں. یہ 3 خوشخبریاں ہیں. 5 نمازیں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور شرک سے محفوظ ہوا تو اس کی انشاءاللہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے حساس معاملہ ہے شرک کا. اس میں میرا مسئلہ نمبر 3 دیکھ سکتے ہیں. دعا صرف اللہ ہی سے. البتہ بھائیو سورۃ البقرہ کی ان 2 آیات کے حوالے سے ایک ضعیف روایت بھی مشہور ہے پبلک میں. آج بھی مجھے ایک ای میل آئی بھائی کی اور پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا جی آج تو کرامت ہوگی. میں نے تو آج کے لیکچر میں یہ ایڈریس کرنی تھی یہ والی بات. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے حوالے سے سنن طبرانی میں بھی ایک روایت موجود ہے اور ایک طرق اس کا شعب الایمان امام بہیقی کی کتاب میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ جس کو جب کسی مردے کو دفنایا جائے تو اس کے سرہانے پر یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائیں. اور پہلی آیات بھی ہیں اس کے پاؤں والی سائڈ پہ کھڑے ہو کر. لیکن یہ دونوں ترک سخت ضعیف ہیں میرے کہنے پر نہیں اصول محدثین پر. پہلے ترک میں عبد الرحمن بن اعلیٰ ایک مجہول ان نون راوی ہے جس کی توثیق کسی امام سے ثابت نہیں کہ یہ ان نون لاپتہ انسان کون ہے اور لاپتہ انسان کی کوئی روایت نہیں ہوتی. اور دوسرے ترک میں جو عموماً پیش کیا جاتا ہے مشکات کے اندر بھی موجود ہے سنن البہیقی کے حوالے سے شعب الایمان میں سے اس میں یحییٰ بن عبداللہ ضعیف ہے اور ایوب بن نہیک منکر الحدیث ہے راوی.
منکر الحدیث وہ راوی ہوتا ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی جائیں. آپ سمجھ لیں ریجیکٹڈ پرسنالٹی جسے انگلش میں کہا جاتا ہے نا, محدثین جس کی حدیثیں لینا چھوڑ دیں, وہ ہے یہ وہ شخص جس نے یہ روایت بیان کی ہے. لہذا اصول محدثین پر یہ روایت ثابت نہیں ہے. البتہ ایک حدیث زبردست ہے اس حوالے سے, سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے حوالے سے. وہ جامعہ ترمذی میں 2882 اور المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے. امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی. ظاہر ہے کہ لوح محفوظ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا نا, قلم کو, سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے. تو مخلوقات کی, زمین و آسمان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی اور اس میں 2 آیات نازل فرما کر اس میں سے سورۃ البقرہ کو مکمل کیا. وہی آمن الرسول بما انزل. وہ آپ دیکھیں 2000 سال پہلے مخلوقات کی پیدائش سے بھی, جس گھر میں ان 2 آیات کو 3 راتوں تک پڑھا جائے, یہ ہے وہ جو فضیلت میں بتا رہا تھا. ایک تو ہے نا پوری سورۃ البقرہ کی فضیلت جو صحیح مسلم میں آیا ہے کہ شیطان اور جادوگر نہیں سے حاصل کر سکتے سورۃ البقرہ کو, کوئی جادوگر نہیں اس کے سامنے ٹھہر سکتا. اب اس میں ایک اور آسان وظیفہ آ گیا کہ 3 راتوں تک جس گھر میں یہ آخری 2 آیات تلاوت کی جائیں تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آ سکتا. شیطان کے ذریعے جادو کروایا جاتا ہے نا. تو پوری سورۃ البقرہ نہ بھی ہو تو آخری 2 آیات 3 دفعہ. جامعہ ترمذی 2882 نمبر حدیث ہے. تو جادو ٹونا, جنات, شیاطین, آسیب سے بچنے کا ذریعہ سورۃ البقرہ, اس میں بھی پرٹیکولرلی 3 آیات. پہلی آیت الکرسی آیت نمبر 255 اور آخری پھر 2 آیات سورۃ البقرہ کی. یہ فضیلت کے اعتبار سے بہترین ہے. اور سورہ آل عمران کی جو آخری 11 آیات ہیں ان کی بھی فضیلت ہے, اس میں بھی بڑی جامع دعائیں ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں 6316, مسلم میں 1788, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو نماز پڑھنے سے پہلے جیسے آپ کی آنکھ کھلتی تو آپ آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ آل عمران کی آخری 11 آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے. ان فی خلق السماوات والارض سے لے کے آن ورڈ تک. اسی لیے میں نے اس پر پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروایا تھا, مسئلہ نمبر نیوز 64 کے نام سے, اہل سنت پاک.com پر. انسان کی ہدایت کے 5 بنیادی سٹیپ جو انہی 11 آیات کے اندر موجود ہیں. آج کی سیکنڈ لاسٹ سورت یعنی چوتھی سورت, پھر انشاءاللہ 5ویں اور اگلی 7 انشاءاللہ اگلی دفعہ. چوتھی سورت ہے بھائیو سورۃ الکہف, جو سورت نمبر ہے 18 قرآن حکیم میں. زبردست اس کی فضیلت ہے. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1883 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات زبانی یاد کر لے گا, اس میں پڑھنے کا ذکر نہیں ہے, تو ظاہر زبانی یاد کرنے کے لیے پھر آپ کو روزانہ پڑھنی بھی ہوں گی. پہلی 10 آیات زبانی یاد کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے بھی محفوظ رکھے گا. بہت بڑی فضیلت ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا, یہاں سے لے کر آخری 10ویں آیت ہے پھر ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا, جو اصحاب کہف کی دعا ہے. اے رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر کام میں تو ہمارا مرشد بن جا. اور میں تو یہ دعا مانگا کرتا ہوں کیونکہ ہمارا مرشد اللہ اور اس کے بہاف پر اس کے پروفٹ ہے. اور اس میں یہ الفاظ دیکھیں, ربنا آتنا من لدنک رحمہ, اے رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما, وہیئ لنا من امرنا رشدا, اور ہمارے کاموں میں تو ہمارا مرشد بن جا, تو ہمارے کاموں میں رشد کی, کامیابی کی کوئی سبیل پیدا کر دے. اور دیکھیں صحابہ کہف کے لیے کیسی سبیل ہوئی, اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے لیے ان کو سلا دیا, حالانکہ وہ نبی بھی نہیں تھے, صحابی بھی نہیں تھے, حضرت عیسیٰ کے تابعین میں سے آتے ہیں وہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا. تو یہ دعا یاد کریں, ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اس دعا کو اپنے تشہد میں بھی مانگیں اور آگے پیچھے بھی دعائیں مانگا کریں, یہ والی دعا اس میں شامل کر لیں. تو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات روزانہ پڑھیں تاکہ ہمیں یہ حفظ بھی ہو جائیں, کیونکہ حفظ ہوں گی تو دجال کے فتنے سے بچیں گے. اور ایک اور حدیث ہے المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3392, سنن دارمی میں 3407 اور سنن الکبریٰ للبہیقی امام بہیقی کی کتاب میں 5792 نمبر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھ لے گا
تو اگلے جمعے تک ان 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے ایک نور ظاہر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی فزیکلی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور، ایک روشن اس کے لیے پروٹوکول مقرر فرما دے گا، یعنی وہ اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لے گی بیسیکلی. وہ نور سے مراد اللہ کی رحمت، ایک نور اس کے لیے چمکتا رہے گا 2 جمعوں کے درمیان. سورۃ الکہف اگر ایک جمعے کو پڑھ لی جائے، لہٰذا یہ سورۃ الکہف جمعے کے وظائف میں بھی آتی ہے. 5ویں سورت، آج کی آخری سورت. انشاءاللہ اگلی 7 صورتیں اگلی دفعہ کور کریں گے، ورنہ یہ آج کا لیکچر 2 گھنٹے کا ہو جانا تھا. سورہ یاسین جو سورت نمبر ہے 36 قرآن حکیم کی، الحمدللہ. اس کی فضیلت کے اعتبار سے ایک حدیث جو پبلک میں مشہور ہے وہ اصول محدثین پر صحیح نہیں ہے، لیکن اس کی ایک صحیح طرق بھی موجود ہے. سنن دارمی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3418 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتیں پوری فرما دے گا. یہ روایت اصول محدثین پر پکی ضعیف ہے. اس میں عطا بن ابی رباح تابی جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، اور تابی جو ہے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بیان کردہ حدیث ضعیف ہوتی ہے کیونکہ مرسل ہے، واسطہ چھوٹا ہوا ہے نا، منقطع روایت ہے جب تک وہ صحابی کو مینشن نہ کرے. لیکن اس کی فضیلت میں ایک صحیح سند کے ساتھ بھی روایت موجود ہے. سنن دارمی ہی میں اگلی روایت جو ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3419 موقوفاً ابن عباس کا قول ہے، اور جب صحابی کوئی بات بیان کرے اور وہ غیبی خبر سے ریلیٹڈ ہو تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے سے ہی اسے پتہ چلے. ابن عباس کہتے ہیں صحیح سند کے ساتھ 3419 سنن دارمی میں، جو صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاملات میں آسانی کر دے گا، اور جو شام کے وقت پڑھ لے صبح تک اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی کر دے گا. لہٰذا جو دن کی شفٹ کے لوگ ہیں وہ صبح پڑھا کریں، جو شام کی شفٹوں میں کام کرنے والے ہیں وہ شام کو پڑھا کریں، تو آسانی. اگر دونوں ہی پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے. تو یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اسے شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا، اور پورے اس کے حق میں ایک ریسرچ پیپر بھی لکھا. ان کے فتاوی علمیہ جلد 1 صفحہ 493 سے آنورڈ، اور عرب کے بہت بڑے محقق جو ہے جن کی تحقیق سے سنن دارمی جو ہے وہ مکتبۃ شاملہ میں موجود ہے، سلیم اسد، ہم اردو میں تو سلیم کہتے ہیں، عربی میں لفظ سلیم ہے، تو انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے. البتہ اس کے علاوہ جتنی سورہ یاسین کے حوالے سے روایتیں پیش کی جاتی ہیں وہ سب کی سب اصول محدثین پر سخت ضعیف ہیں. مثلا جامعہ ترمذی میں 2887 نمبر ایک روایت پیش کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے کہ ہر چیز کا دل ہے، اور قرآن کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین ہے، اس کو پڑھنے والے کا ثواب 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ہے. یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے. اس میں ابو محمد ہارون ابو محمد مجہول راوی ہیں، ان نون ہے، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اور مجہول راوی جب ہوگا تو اس کی روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. اسی طریقے سے ایک اور حدیث بڑی مشہور ہے، شعب الایمان امام بہقی کی کتاب میں 2458 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اور یہ میں نے جو ترمذی کی حدیث بیان کی نا کہ ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے اور 10 دفعہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، حیران کن بات ہے یہ حدیث امام ترمذی نے لی ہے اور امام ترمذی نے خود جرح کر دی ہے اس پہ اوپر کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. اب یہ مولوی اتنے بے ایمان ہیں، سورہ یاسین چھاپتے ہیں اور روایت لکھتے ہیں اور ساتھ لکھے نا کہ جس ترمذی نے یہ روایت لی ہے 2887 ترمذی میں سے لی، اور امام ترمذی نے خود لکھا ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس پہ خود جرح کی ہوئی ہے. یعنی کسی بریلوی دیوبندی والے حدیث یہ شیعہ کی طرح اس پہ جرح نہیں ہوئی بلکہ امام ترمذی نے خود کی ہے. اور دوسری روایت شعب الایمان 2458 نمبر حدیث امام بہقی کی کتاب میں کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر سورہ یاسین پڑھ لے اللہ تعالیٰ اسے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لہٰذا اپنے مردوں کے پاس اسے پڑھا کرو. اب یہ بعض الفاظ خود ہی بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی 2 نمبری ہوئی ہے، یعنی مردہ جو مرضی کرتا رہے آپ اس کے پاس سورہ یاسین پڑھ لو، تو چاہے پوری زندگی نے قرآن کھول کے بھی نہیں ویکھیا تو تسی اللہ تعالیٰ کو بخشوا لو گے انہوں. اب دیکھیں الفاظ کیا ہیں تو وہ پکڑے جاتے ہیں نا. تو اس میں ایک راوی ہے جس کا نام بھی کوئی نہیں ہے، آپ اندازہ کریں، ایک تو نام ہے آپ ڈھونڈ لیں گے اس کو. ایک تابعی کہہ رہا ہے کہ ایک مرد نے مجھ سے حدیث بیان کی اور اس نے ایک صحابی سے بیان کی. وہ مرد کیا ہے؟ رجل، نام ہی کوئی نہیں ہوتا. اتنا ان نون اور لاپتہ انسان ہے کہ اس کا نام بھی کوئی نہیں ہے. یعنی وہ چور اپنی لنگوٹی چھوڑ کے بھاگتا ہے نا، تو اب یہ روایت میں وہ نام بھی نہیں ہے اس بندے کا. تو یہ بالکل جعلی روایت ہے اور کوئی یہ اس حوالے سے یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کو بخشوا لیں گے اس طریقے سے زبردستی. بھائیوں مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے جب یہ لوگ اصالہ ثواب کے لیے اور اس طریقے کے اعتبار سے
قبروں پہ جو ہے وہ مولویوں کو پیسے دے کے قرآن پڑھوا رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی قبروں پر جنہوں نے پوری زندگی قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھا ہوتا، اور شرم آ رہی ہوتی ہے کہ اس بندے نے کبھی مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھا، اب آپ کتنے قرآن پڑھوا کے اسے بخشوا لیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں بھائی؟ آپ ذرا خود امیجن کریں کہ ایک شخص جس نے اپنی زندگی میں اس کتاب کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنی زندگی میں کبھی اسے کھول کر پڑھے، اب اس کے مرنے کے بعد اس کی میت کے اوپر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا آپ میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، آپ جو بھی قرآن پڑھیں گے، جو بھی پڑھیں گے، جو بھی نیک اعمال کریں گے، آپ کے ماں باپ کو الٹیمیٹلی خود بخود ثواب پہنچے گا۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، مسئلہ نمبر 74 ہے میرا اصال ثواب، اور اس طریقے سے قرآن خوانی اور اس حوالے سے جو 30-40ویں اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے گفتگو ہے، 2.25 گھنٹے کی، مسئلہ 74۔ لیکن قرآن حکیم زندگی میں بھی تو کھول کر پڑھنا چاہیے، تبھی یہ ہمارے کام بھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلی جو صورتیں ہیں 7 وہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور سورۃ الملک آیت نمبر جو سورت نمبر 67 ہے انشاءاللہ، اس سے ہماری اگلی دفعہ کی گفتگو شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔